الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. واجب الاحترام سامعین کرام، اپنی اس مطالعہ دی عمر دے دوران جیڑیاں کچھ چیزاں پسند آئی ہیں انہوں سے بہت اعلیٰ شعر خاقانی دا ہے. اصل نام ابراہیم ابن علی حقائقی، خاقانی کے نام مشہور ہے. بہت بڑا شاعر ہوا ایران دے اندر. تو اس نے جڑی بات کہی ہے، پسند کی ساری نقطہ محقق شد خاقانی کہ یکدم با خدا بودن بیاض ملک سلیمان. آندہ 30 سال دی عمر گزار کے خاقانی میں بات سمجھ آئی تو اور نقطہ ملیا کہ ایک گھڑی واسطے اللہ دی طرف متوجہ ہو جانا تے رب دے دھیان چ لگ جانا تو دی یاد چ لگ جانا جڑا ہے سلیمان علیہ السلام دی بادشاہی نال بہتر. وہ ایک گھڑی عمر دی جڑی نا وہ سلیمان علیہ السلام دی حکومت نال اعلی ہے جڑی اللہ تعالی دے ذکر اور دی یاد تے بسر ہو جائے. وسطی سالی نقطہ محقق شد بخاقانی کہ یکدم با خدا بودن بیاض ملک سلیمان. اور یقین جانو جس شخص نے اس دنیا کے اندر اللہ نو نہیں نہ پایا بھیجا صرف اسے کیا لیا، دنیا بڑائی پردے چھپ گیا، آزمائش ہوئی نشانیاں دے ذریعے نبیاں دیا باتاں سن کے کتابوں کا مطالعہ کر کے میریاں دا پھر میرا سراغ کڈو بے اس جہان دا کو مالک ہے. اینا امتحان ہے ایمان بالغیب دا. اس پاروں ہی مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل پنجابی زبان سے ایک سادہ جہا فکرہ فرمایا. میں موٹی ہے ہر پایا ان پایا تیرا تے جے ایک پاویں نہیں، جے وہ ایک نہیں نہ تینوں لبا تے پاویں تو سارے جہاناں دا مالک بن گیا، حکومتاں مل گئیاں، خزانے مل گئے، محل مل گئے، کچھ بھی نہیں. ہر پایا ان پایا تیرا، اور جو کچھ بھی تینوں ملیا وہ کچھ بھی نہیں ملیا جے ایک پاویں نہیں. جے انہوں نہیں نہ لب سکیا تو عمر ضائع کرتی ہو، برباد کر دیتا سب کچھ. جز ذکر دو سر سے کنی عمر ضائع. ساجی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جے محبوب دی یاد تو علاوہ تو کچھ وقت گزار رہا ہے تو عمر ضائع کر رہا ہے. جو سر اشتہار سے بخانی بتا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت دی کتاب اگر تو نہیں پڑھتا تو جو کچھ ہی پڑھتا سب فضول ہے. نہ انہوں رسالیاں کا فائدہ نہ انہوں کتابوں کا فائدہ. جو کچھ پڑھو، جو سنو، جو ویکھو، ہر شہر کے اندر بس کوشش کرو اللہ یاد آ جائے. کوئی سونی بڑی چیز نظر آتی ہے انہوں ویک کے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. انہوں سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کا بحمدہی کمال ہے مالک جی نے شے بنائی. کھانا آوے، سواری سے سوار ہو، بستر سے لیٹو، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ارے اگر آدمی ذرا اکھاں میٹ کے دل دیا اکھاں کھولے تو انہوں صاف سمجھ آؤں ایک کڑی بھی ایسی نہیں جدو اللہ تعالیٰ دی نعمت کا نہیں انسان سے نہیں بن رہا. اور ساجی رحمت اللہ علیہ گلستان صرف سانس میں اگر تم ویک لو آرام سا اندر گیا تندرست آدمی ڈال سے آرام نہ باہر آ گیا اپنے آپ کہ تیری زندگی اس آکسیجن سے بچی، تیرا کوئی دخل نہیں، خود بخود جا رہا اور باہر. ایک سانس دو نعمت جو آرام نہ اندر چلا گیا چادی ٹھیک نہیں، دمے آیا نو پوچھ لا، اور جے نکل گیا باہر نو آسانی نال تو بھی اللہ کی رحمت. اس تو اللہ دی محبت مستغرق ہو جانا، رب نال پیار کرنا صرف دین ہے. یہ مکہ جانا، طواف کرنے، صفا مروہ دوڑنا، سمل بیت مل ارکان مل ہجر و مصطفیٰ. امام محمد اسماعیل ایمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے حکیم
اور یہ مقام ابراہیم اور صفا اور مرور بیت اللہ کی ہے. یہاں جو کسی شاید بھی ساڈا نہیں ارادہ نہ اسی ویکھن جانے ہیں. ساڈا مقصود صرف سوائے ذات باری تعالیٰ تیرے کوئی نہیں. ابھی صرف تینوں ڈھونڈتے پھرتے. اور نواب صدیق حسین رحمۃ اللہ نے اپنے رسالہ اظہار المحجج فرمایا کہ میدان عرفات کے اندر اگر اس کی حاضری دینے ہیں تو اسے بھی اس پر ہو یہاں مجمع سنا تھا یہاں تلاش یار میں آئے سن والوں کو سنیا اللہ کے پیغمبر فرمایا اس دن اتنے خدا دی رحمت کا خاص نزول ہوا اتنے لبدا جی پہنچ جاؤ اتنے اور جڑا اس میدان دعا کرو گا انہیں رد نہیں کرنا. وہ تو اپنے مہمان منتا اور گھر بلا کے اپنے مہمانوں کو خالی نہیں رکھتا. اس تو تھی رب نو ملنے واسطے جانے ورنہ کوئی نہیں. سارا دھندا نہیں رسمی ہے پھر پھیرے دے کے آ گیا. جی رب دا پیار نہیں ودیا وہ محبت نہیں ودی کچھ نہیں. اور خدا نال محبت اللہ تعالی نال پیار یہ جی وہ بنیادی نقطہ جڑا وہ میں پھر وہ مزید توضیح کرنی جی پچھلے جو میں کچھ عرض کیتا کہ فقر و احتیاط جڑا اس عالم کا اللہ تعالی کی طرف کہ اللہ غنی ہے یہ دنیا نہ ہوتی وہ کوئی نقصان نہ ہوتا ادا ہی اپنی شانہ وہ چلیاں آدی سی. ہوں فلاح ہو جائے وہ شان کوئی کمی نہیں آتی. ساری دنیا بڑے تو بڑے بدماش کی طرح ہو جانا کوئی بھی اس دنیا میں نیک نہ ہوئے اللہ کی بادشاہی مچھر دے پر برابر کمی نہیں ہو سکتی. مجھے قابو ہے صرف انہیں آپ بھی ٹھل دیتی ہے جدو چاہے گردن مروڑ دے. اور اگر نیکی و کرنے واسطے سارے جڑے لوگ ہو جان بڑے تو بڑے متقی کی طرح سے اللہ تعالیٰ کی حکومت ایک مچھر دے پر برابر واضح نہیں ہوتا. اللہ نے کوئی فائدہ نہیں غنی. مگر جہان جڑا نا فرشتے نبی ولی سارے یہ اپنے وجود واسطے جو دے محتاج بن نہیں سی سکتے. نہ ہوں کوئی جم سکتا دیو نہ چاہے تے نہ باقی رہ سکتے اگر وہ مرضی نہ ہو. ایک لمحہ بھی کوئی شاہ کام نہیں رہ سکتی اگر اللہ پاک دا نہ ہوئے. اس پاروں یہ دسن واسطے بھی تسی وہ ہر کڑی محتاج وہی نہیں جنہوں کو پیسہ ٹچا نہیں. بڑے تو بڑا بادشاہ اور بڑے تو بڑا جڑا دولت مند وہ سارے تو نہیں زیادہ محتاج ہے. اللہ کا فضل رہے اللہ خیریت رکھے. ورنہ جو بربادیاں ہونا پہ آدی ڈاکے پہ جو مندا بچے قتل کرے وہ کوئی پتہ نہیں کہڑے بڑے سب کہڑی تباہی آ جائے. اور سورہ ملک سے اللہ پاک فرمایا تھی نہ ڈر دے کہ میں چاہوں تو زمین میں چسا دیا تلے فایا سمور ایسا زلزلہ آئے سارے یہاں تھر تھر آئے عمارت نہ رہن شہر نہ رہن روز اخبار پڑی جائے شہر پورا تباہ ہو کے رہے. اور فرمایا تھی نہ ڈر دے میں آسمان تو ایسی پتھر برساؤ والی ہوا پہ جہاں تو تمہیں کچل کے رکھ کی حقیقت ہے. تو اپنی فقیری نو اپنی محتاجی نو من جاؤ. اور ایک پہ مرزا عبد القادر بیدل کی مناجات تو بڑی مناجات نیز ویکھن کری ہے جو انداز وہ سپنایا کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت نو نے جھنجوڑیا اور اللہ تعالیٰ دے عرش نو ہلا دیتا. تو کریم مطلق کو من گدا کہ کنم اگر نہ بخانی. تو غنی مطلق اور کریم مطلق تیری طاقت سے کوئی لمٹ نہیں پابندی نہیں لینا تو کر سکتا گاہ نہیں کر سکتا. تو ایسا کریم ہے ایسا داتا ہے جو چاہے دے دے ایک لمحے دے اندر. اب سارا نو قارون کی طرح خزانے دے دے کچھ بھی نہیں کرا تو کون ہی کیا کہ میں محتاج رفتی ہے. تو کریم مطلق کو من گدا کہ کنم اگر نہ بخانی. کڈا تروا کیتا کڈی محنت کی جی تو نہ آواز ماری دے آ جا اندر میں تیری منگا تیری سنتا ہے میں کی کروں گا. کوئی ٹھکانا کوئی جائے بنا نہیں کوئی سننے والا نہیں کوئی فریاد رکھ نہیں کسی نہ مشکل حل کرنی ہے نہ کوئی داتا نہ کوئی دینا. جی تو نہ بلاوے تو میں کی کرا تھا میں مانگتا تو کریم ہے تیرے دروازے تو سوا تو کریم ہے مطلق کو من گدا چکنا مگر نہ بخانی ڈرے دیگرے بنما کے من بکارم تو برم. جی رد کرنا ہی نہ تو دھکار دینا میں چلا جا نہیں تیری سننی تو میں نے دوسرا دروازہ دس دے دروازہ میں ادھر چلا جانا تھا. جو کوئی دروازہ اور بنایا ہی نہیں تو میں تو جواب دے دیں گا تو میرا اثر کی ہے کرو میرا کوئی ٹھکانا نہیں. ہم عمر ہرزا دویدہ خجلم کنوں کے خمیدہ بڑھا ہوا کہ پوری عمر آوارہ گردی کی ہے نکلنے کما تو برمو برباد کیا.
ہوں جدو کمر ٹیڑھی ہوگی نا بڑھاپا جڑا وہ لکھاؤ لگ پیا لک نو ہوں میں تیرے دروازے کی طرف رجوع کیا محسوس ہوا بے آخر وقت آنا حساب دینا جان چھڑاؤ کا بندوبست کیا ہے ہم عمر ہرزا دریدام خجلم کنوں کے خمیدہ ہوں جدو ٹیڑھی ہوگی یہ پشت تے شرمندہ سوائے ندامت دے میرے پلے کوئی ہے میں نہیں دعویٰ کرتا میرے کو لیکن یہ میں بہت برائیاں تو بچا میں تو روح سے آدمی کالا منہ میرا شرمندہ من اگر بحل کا تنیدام تو بیرون در من نشان جے میں آ تیرے دروازہ کنڈا پھڑیا نا کہ مینو ہوں باہر نہ بٹھائی رکھ میرے دروازہ کھول دے اپنی رحمت بلا یہ ہے وہ عزیر مسکین جی پیدا ہوندی ہے یقین جانو تد جے نقطہ سمجھ آ جائے بے کائنات جڑی دا وجود صرف اللہ تعالیٰ دے فضل اور کرم کا اللہ تعالیٰ خالق نہیں صرف دا قیوم ہے وہ خود قائم ہے اور باقی کوئی شاید میں تسی زمین و آسمان جو کچھ ہے صرف وہ سہارے کیا ایسے تو سمجھ کوئی ہے اللہ سمجھ کوئی سمجھ نہیں ہو رہا اللہ بھی معرفت ہے خبر بھی معرفت ہے اور سوائے اللہ پاک دے کسی نو قرآن سمجھ نہیں کیا گیا یہ اللہ کی خاص جان ہے اور سمجھ کا مانا ہی ہوا بس جیسے سارے ہی محتاج ہو کسی کا محتاج نہ ہو انہوں کسی کی لوڑ نہیں پاوے سارے جس مرضی چلے جاؤ مگر باقی کسی کا گزارا تو بغیر نہ ہوتا حتیٰ کہ جڑے باغی ہے نا بگڑے سرکس ہے منافق ہے فاسق فاجر ہے یہ صرف وہ تو چھٹی دیتی ہے تو انہیں طاقت دیتی ہیں ذرا ماریا دوڑے پجے پھر دے ورنہ اگر یہ سمجھنا بھی ہے وہ قابو تو باہر ہے جھوٹھی گل اس تو سورہ ہود دا آخر جڑا ہے وہ دو گلاں جڑیاں اللہ نے اپنے بارے فرمائی بس وہ سمجھ لو دین سمجھ آئی توحید وللہ غیب السماوات ایک تے سمجھ لو جڑا اس جہان دا بادشاہ صاحب اقتدار حاکم ہے زمین اور آسمان دی کوئی شے وڈی تو رہ کے چھوٹی تک تو چھپی اور ذرے ذرے نو جانتا تھے ہر شے تو باخبر ہے اس سے ایک ایسا علم محیط جڑا ایسا علم کہ کوئی شے بھی ایسی نہ ہو جڑی نہ جانے یہ صرف اللہ کی شان سب للہ ہے پہلا نے آندا ہے کہ آسمان اور زمین دیا ساریاں چھپیاں سے صرف اللہ جانا صرف کوئی دوجا نہیں جانتا نہ کوئی نبی نہ ولی تھوڑا بہت اللہ کے کبھی دس دے وہ جدی گل رہی ہے ہم بھی کوئی نہیں جانتا ہر وقت ہر شہر یہ صرف اللہ جانتا اور اگے جڑا جانتا نہیں وہ الہ یرجع الامر کلہ علم بھی ہر شے دا اور ہر شے جڑی نا وہ اپنے نفاذ واسطے دیے بڑے نہ بنے ہون دتا جائے نہ ہون دتا جائے ہر معاملہ ڈائریکٹ وہ پیش ہوتا ہر چیز وہ نظروں کے سامنے پیش ہوتی ہے کہ فرشتے اجازت منگتے کم ہو کر رہی ہے اجازت دے تو غلام دوڑ کے کر دے ورنہ تم بکمن رہن فرشتے کس طاقت دم مارے کیوں بھی نہیں کرتے جبریل اور میکائیل اور جو اشارہ کرے ہونا اس تو ہر شے نو جانے اور ہر شے کا فیصلہ خود کرے ہر مثل کو آپ جانتی اور آپ فیصلہ کرتا کوئی اور نہیں انہیں رکھے ہوئے اہلکار بھی جڑے وکھرے اتوں لوگوں کے کام کری جان خود آپ کرتا اور یہ نتیجہ دسیا اگر جڑا سورہ فاتحہ آ گیا اور اس سے میں جو پڑھوں گا بس سڑک چو کئی لوگوں نے آگیا بھی پورے قرآن کا نچوڑ الحمد شریف ہے الحمد شریف کا نچوڑ جڑا یہ کن آپ دو یہ کہ رستہ ہی یہ دونوں گلا دس کے ہر شہر نو میں جانتا ہی اور ہر شہر میرے اختیار سے پابد ہو توکل ہے اس کو صرف وہ پوجا کر وہ اگے آجی کر وہ اگے نیواں ہو چک جا جنا چک سکتا ہے بعد تو ضرور لوا دے جنا دلیل ہوا جاتا ہی اپنی مٹی پریت کی جاتی اپنے منہ سر خاک پائی جاتی پا دے سامنے اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل کر دے بھی اللہ میں کوئی شے نہیں تیرے سامنے میری کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں تو مہربانی کر دینا تو تیری عنایت ہے اور اگر تم میرے حملہ کا حساب کریں تو عادل ہے پکڑ لینے تو چھڑاؤ والا کوئی نہیں آسان تب تو ان کی تو من کرنا اس اللہ رب العالمین کیا اسے نو پوج و توکل ہے اور پوجا نے بھی کمال بات آخی کہ پوجا تو کدے نہ کرنی ہے جی ہاتھ اٹھاؤنا ہی تو میں تندرستی دینی ہے تو ہاتھ ٹھیک رکھنے ہیں تو اٹھنے ہیں جی تو اللہ اکبر کیا زبان میں درست رکھنی ہے اس سے فالج نہیں کرا دینا اور انہوں بولن کا ول سکھاؤنا
گونگا نہیں پیدا کر دینا اس بچے نو، ورنہ نمونے کے طور پیدا کرتا تو انہوں پتا لگے سب طرح بنا جان. جو کچھ تو کرنا نا اللہ اکبر بھی میرے سکھائے لفظ اور میرے ہی دند جڑے انہوں نے زبان ہی تو لگنا نکلنی ہے، تیرا کچھ بھی نہیں بچ. پوجا کر میری وتوکل ہے، بھروسہ جڑا میرے تے کر، جو کرنا یا اللہ تو ہی میرا وکیل ہے، کار ساز ہے، ہر کم کا تو ذمہ دار ہے. کوئی ہے اور ایک بشارت کیسی ہوئی تیرے بات واللہ خبیر بما تعملون. زیادہ ثواب نہیں گنے، ایک پیار دی اطلاع دیتی، خوشخبری سناتی. تسی ان حکماں دے مطابق جو کرو گے، مینو عالم الغیب من کے اور قادر مطلق من کے جنی پوجا کرو گے اور جنہ میرے سے توکل کرو گے، ہر کام میرے سے سر دو گے. کیا دھندا کر لگے یا اللہ تیرے حوالے، نکاح کر لگے ہیں یا اللہ خیر ہے ہوئے، ہر کم میرے سپرد جدو کر دو گے نا تے سر یقین جانو واللہ خبیر بما تعملون. تسی چھوٹی تو لے کے وڈی تک جو نیکی کرو گے مینو دی ساری خبر ہے اور میں اس سے دونوں انعام دوں. یعنی پلے سب کچھ کروا کے دے کے صرف فضل و کرم کیا اللہ تسی کیتا آپ ہی ہے سب کچھ، مہربانی کر کے پھر جاتا نہیں انما تظالم حکم تم شاباش بھائی تسی نیکی کی ہے، تسی اپنی محنت دے سر چاہ ساری حکم رہے. قرآن کی اس آیت نو پڑھی گا تو بڑی ساری ہوں اللہ پاک اس دن کہوں گا کہ تاری جڑی محنت تھی بھائی میں اس کا شکر گزار ہے. وہ اللہ کائنات کا مالک کہنا تھا حکم مشکور، جڑی محنت تھی کیتی سی نٹ پج کیتی سی مینو راضی کر لی، سب میرے علم کیا کوئی شاید چو گم نہیں ہوئی اور وہ پوری پوری قدر ہوگی اور میں برابر کا بھی نہیں بدلا دوں گا بلکہ وہ دوں گا جڑا تیرے وہم و گمان سی تو سوچ ہی نہیں سکتا. اور یہ کس طرح بے بادشاہ ساری کائنات کے سامنے کیویں وہ قبضے چ. یہ جی قرآن مجید کی میں سورہ کہف کی آیتاں پڑھیاں، ترجمہ میرے کو ایسے مولانا مرزا قمر حمدہ اور حاشیہ انہوں نے بہت بڑے شاگرد خلیفہ انہوں کا، اور اس اندر قرآن مجید کی دو آیتاں سورہ کہف جو پڑھیاں جس اللہ نے نبی علیہ السلام کہہ رہے شان نزول لکھ دے. شان نزول اہل مکہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اصحاب کہف کا حال دریافت کیا تھا تو حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا. تو کئی روز وہی نہیں آئی، کئی روز لکھتے دوسری تفسیر 15 دن نہیں آئی. تو کفار نے ضد کرتا نبی علیہ السلام نو تو کتنے آؤ فرشتہ جرا تین وہی دے ہوں پول کھول گیا. یہودیاں نے سوالوں دسی صحاب الکاف داؤد الکرم انہاں چیزاں کوئی نہیں جانتا رب سوائے ساڈے. یہ کو پوچھو انپڑھ آدمی ہے جی واقعی نبی دس دو ورنہ کس طرح دس سکتا. حضور نے انشاءاللہ کیا صرف کہتا کہ کل دسوں گا لئی رہوں. پھر یہ آیت نازل بعد 15 دن رب نے نالے ساری چیزاں اتاریاں اور نالے حکم دیتا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. انہوں نے تاکید سکیلا لاگا کیا ہرگز کبھی یہ نہ کہیں کہ کل میں آ کام کروں. بالکل یہ کہنا جرم ہے ایک مسلمان لی جڑا منتا ہے کہ جہان سے اللہ کے قبضے کنوں کی پیسہ کروں کی ہو جانا. یہ تو ہرگز نہیں ہے کہنا الا ان یشاء اللہ، جنہ چر یہ گل نہیں کہنی بجے اللہ نے چاہا. جی رب کی مرضی ہوئی انشاءاللہ جڑا سارے کلچر شامل ہے کوئی کام جاؤ دے بارے وعدہ کرو تو انشاءاللہ کہو. کئی الو دے پٹھے کا مذاق لاؤ بھی یہ مسلمانوں بہانا بنایا کام نہ کریں. پاگلو تو ہم کی پتا تھوڑیاں گردنا ساڈیاں گردنا اللہ کے ہاتھ قبضے پیشانی کے باہر پکڑے ہوئے. یہ تو کون جانتا کل انہیں زندہ ہونا کہ نہیں ہونا، اور ہونا کہ وہ ایک لائق ہونا کہ وہ ہو رہی ایکسیڈنٹ ہو جانا. یہ تو خبردار اگر کسی شاید بارے لسین نکرا دے دو زیرہ لگی ہوتی کسی شہر پاوے چھوٹا کم سے بڑا اپنے محبوب نو کہہ رہا دس رہے ہوں. پھر 15 دن وہی روکی ہے تو تانے یہاں سے سنے بالکل نہیں کہنا کہ کل میں کام کروں گا جب تک یہ نہ کیا جائے کہ اللہ نے کہا لفظ کو ربا کہا نہ کہ جی بھول جاوے نہ کہنا کہ جدو یاد آئے کہ میں یار اتنے آستا سی میں کروں گا تو انشاءاللہ نہیں سی کہہ سکیا کہہ دے مڑ کے انشاءاللہ ہوں بھی اللہ نو یاد کرنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے سی سال بعد ہی اگر یاد آئے نا بھائی کوئی وعدہ انشاءاللہ تو بغیر کر رہا تو پڑھ دیو
تھوڑے اس گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. اللہ دے ہے جرم ہے. کس طاقت دے مان سے تو کیا میں کل میں کروں گا؟ نہ تیرے کو علم غیب ہے اس کل دے بارے تو جاننا تو ہونا، نہ تیرے کوئی قدرت اور طاقت ہے. یہ سارا میرا فضل و کرم ہے. اس کو میرے تے بھروسہ کرو اور میرے کو منگو جو منگنا. ادھر یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں کہ قرآن مجید دا علماء نے فرمایا کہ خلاصہ جڑا ہے فرماؤں دے لہذا کما قال بعض السلف الفاتحہ سر القرآن. اللہ نے جڑا کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ اسی تے جھکدے ہیں تے نمدے ہیں تے عاجزی کردے ہیں تیرے، مگر نہ ہی مننے بھی یہ ساڈا کوئی کمال نہیں ہو. ایاک نستعین اس پوری گل دے اندر پاویں وہ نماز ہے پاویں باہر کوئی دینی کام ہے وہ تیرے کو ہی مدد منگے، تیری طرفوں مدد آؤندی رہے گی، لگاتار کرنٹ جاری رہے گا، اسی کر دیں ورنہ اسی عبادت کرن جو گے. اسے ویلے نہ جی دے کرنے کہتے. اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے ایاک نعبد و نستعین کہتے ہیں ایاک ایک بار ہی ہوندا تے گل اودے نال یہ بنتی ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیری پوجا سے مدد مانگتے ہیں، مگر اللہ راضی نہیں ہے. انہیں آخیا نہیں صرف پھر ضرور ہونا ہے کہ صرف تیری پوجا کرتے ہیں تو صرف تیرے کو مدد، یہ صرف دو بار یہ ہونا تاکہ تیرا ذہن جڑا صاف ہوئے. اور اتنے فرماؤندے کیوں فاتحہ قرآن دا سارا راز ہے وسرھا ھذا الکلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورہ فاتحہ دا نچوڑ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سوال اول تبرؤ من الشرک، ایاک نعبد ہویا تے شرک جڑا انہوں چھری پھیرتی اور کنوں پوجا کیوں پوجا پھر میں چاہتا نہ ہو اس کو علم غیب ہے نہ ہو میری مشکلیں حل کرنے سے قادر ہے. اختیار سارے اللہ کون تے جانتا ہر شے نو پوجا میں دنیا دی کرا. یہ دماغ کی خرابی اور جہالت سے حماقت ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتی. اس تو پہلے کلمے نے تو شرک کا جڑا سی نا خاتمہ کیا. والثانی تبرؤ من الحول والقوہ والتفویض الی اللہ. اللہ رحمت کرے نا لوگوں نے قرآن نہ سمجھ کہ دوسرا ٹکڑا جڑا ہے وہ کنا نو ہاتھ لاتے بھی جڑا ایاک نعبد میں کہہ بیٹھا ہے میرے جنا کوئی حول ہے نہ کوئی قوت، نہ میں برائی تو بچ سکتا نہ نیکی کر سکتا، تیری مہربانی درکار ہے. تیرے فضل تو بغیر بیڑا پار نہیں ہونا، بچے ڈب جانے. کئی کشتیاں غرق ہو گئی بڑے بڑے دناواں دیاں، تو مہربانی کری وقت تفویض اللہ. اور اس کلمے دے اندر سب کچھ پائی رب دے سپرد کر کیا اللہ دے والے تو جو کرے امداد فرما. اس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. پہلو ہی اذکار مسلمان ترجمہ کرتا مولانا صاحب خلیل صاحب نے، جو علامہ البانی صاحب نے بالکل صحیح حدیثانہ ثابت سی نبی علیہ السلام دے ذکر ہر موقع دے دعاواں کٹھیاں کر وہ اندر کوئی ضعیف روایت نہیں رہن دیتی. صحیح اذکار کا ایک مجموعہ وہ اردو ترجمہ انہوں نے نارو اصل عربی عبارت تھی اذکار میں صرف دعاواں ہی نبی علیہ السلام کی آدمی پڑھے نہ دے. اگر وہ حدیث سے علم نیا یہ ذریعے انہوں رسول کا بھی پتا چل سکتا کہ وہ اپنے رب نہ کنا جڑیا، حضور کی بھی شان کا تک پتا لگتا بھائی آدھے رب کی بندگی بھی کوئی کم جہاد واسطے سفا بج رہی، بارش کا قطرہ ڈگ رہا، بدل آ گیا، ہواواں چلیاں. اللہ کا رسول جڑا وہ زبان تے اللہ تعالی دی تعریف اور وہ کو دعاواں منگتا ہی چلا گیا منگتا ہی چلا گیا. اور الفاظ بھی ایسے موتیاں دی لڑیاں دی طرح ایک دل جوا ہے جی قیمتی ہیرے جھندنا. اس طرح دے جملے جڑے آپ نے سکھائے اور پڑھے اور اس کو پتا چلتا یہ ہے شخصیت جنہوں صحیح اللہ کی جانا کہ اللہ وہ نہیں بڑا بنوں کہ کسی ہے کسی گسے لگا ماد اللہ دنیا میں چلا رہا یدبر الامر من السماء آسمان تو رہ کے زمین تک ہر شے کا انتظام. آپ ڈٹ کر میں اگر بول رہے ہیں تو میں تو دینا اتنا ہونا چاہے نا کوئی ایسا اٹیک ہو سکتا میری اپنی زندگی ختم ہو جائے کوئی شاید نہیں. اللہ تعالیٰ کا صرف امر کون ہے وہ حکم دے ہی رکھتا تھے اس پر مخلوق وجود و بقا بنی ہوئی ہو فضلنا کھڑی بھی ہو فضل. ایک سے یہ سازی کی ضرورت جی اللہ نے اپنے پیغمبر بنوا کیا کہ انشاءاللہ کہہ رہا اور وہ اسی وجہ تو دو شیاں جڑی نا کہ کل کی ہونا یا ایس گھڑی کو بعد کی ہونا اس غیب میں اللہ تو سوا کوئی نہیں جانتا. کر سکنا کہ نہیں کر سکنا ایک قدرت یود کو دیو کا طاقت سے ٹھیک ہے ورنہ آج کر بے بس کر دوں گا کچھ نہیں ہو سکتا. اس طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت دعاواں جڑیاں انہوں نے اندر یہ بنیاد بنایا ہے.
اور مرزا عبد القادر بیدل کی طرح نہ آپ نے نی رکھی دعا دی نہ دعا قسطاں سے نہ تو تیرے سوا کوئی غائب جانتا جنہوں میں سناوا تینوں پتا لگ جائے اور نہ تیرے تو بغیر کوئی قدرت رکھتا بھی وہ کچھ کر سکے میرا. اس تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس ماں کا پتر ہے جنہیں اسلام بھی سب تو پہلا جان دی. حضرت سمیہ نو ابو جہل ظالم نے مکے ماریا اور باپ یاسر نو شہید کیا. آپ اس درجے کا سر نو پیروں تک کیا گیا کہ ایمان نال پڑھیا. عمار جماعت کرائی نسائی شریف اور کئی کتاباں سے کرائی مگر مختصر کرائی رکوع سجدے ٹھیک کیتے مگر بہت ہی لمبی نہیں پڑھائی. وہ زمانے ہی لوگ آتی سی لمبی پڑھتے کہ اللہ کے سامنے جدو کھڑے ہو جاؤ بھول جاؤ کہ پیچھے کی ہے اللہ اور جو پڑھو نہ انج پڑھو کہ سیدھیاں وہ گلا کر رہا. اور باقی ذکر اس طرح ہی نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ بالکل جو تسی بول دے گے نا تسی یہ نہ آخو بھی کدی جان گے کلمے تو پھر نہیں تھوڑی زبانوں نکلتے ہیں نہ ہی جواب دے چلا جاؤ. حدیث شریف کے اندر آؤں گا ایک شخص نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جس بندے نے کیا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اللہ تو سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ جڑا وہ بہت بڑا وہ سارے اندازوں باہر ہے. صدقہ ربہ قال لا الہ الا انا وانا اکبر. این ذکر کرنا چاہیے تیز نہ چلو رک جاؤ کیا تیرے رب نے اسی دے نال آخیا بھی میرے بندے بالکل ٹھیک ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں ہی اکبر ہے. اور جس بندے نے کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو تنہا معبود ہے اور تیرے نال کوئی شریک نہیں کہ رب نے نال ہی آخیا لا الہ الا انا وحدی لا شریک لہ واقعی میں کلا ہی معبود ہے میرے نال کوئی شریک نالوں نال بندے نال پیار دی گل ہو رہی. یہ آندا لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد. اللہ فرماتا لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد. جے تو آنا تیرے سوا کوئی حاکم نہیں تیری بادشاہی ہے تیری تعریف واقعی میں ہی معبود ہے اور میری بادشاہی ہے میری تعریف. سیکنڈ بھی دیر نہیں برابر نال چل رہی ہے ریل بندہ کہی جاندہ اللہ تعالی نالوں نال جواب دے. اور فرمایا جی آخیا لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ فرماتا لا الہ الا انا ولا حول ولا قوت الا باللہ. واقعی میں ہی معبود ہاں تے میرے سوا کسی کوئی زور اور قوت نہیں. اور ایک کلمے کہ پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال فی مرضی, جے بیماری دے دناں چ بندے نے کلمے کہنا اجدا کہندا رہا یہ دن چار آدھے لا اللہ سارا نہ تریا آ اگے اللہ اکبر آ گیا کتنے ولا حول ولا قوت الا باللہ کتنے لا شریک اللہ آ گیا کتنے لہ الملک ولا الحمد آ گیا چار اضافے ہو جاتے. فرمایا بیماری کیا ثم مات پھر اس سے بیماری جو مر گیا مگر اس طرح رب نو یاد کرتا رہا کہ رب نو نالوں نال جواب دینا رہا جس کا دل منتا رہا کہ میرا رب کتنے بھی نہیں گیا ہوا میرے قریب اور میری سن رہا. لم تتمہو النار اللہ کے پیغمبر فرمایا انہوں دوزخ دی اگ نہیں کھاؤ اینو نہیں کھان لگی جن نہیں یاد کی انج رب نو من کے مریا کہ رب نے اس طرح پیار دیا گلاں کیتیاں ان جہنم دی اگ جڑی نا وہ نہیں کھاؤ گی حرام کر دا پے. ترمذی ابن ماجہ نے بھائی ذکر کس طرح نماز اس طرح تو حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے جیسے نماز پڑھائی لوگ آدھی لمبی پڑھتے سی انہوں نے پیچھا کیا اور آخیا یہ کہو جی نماز پڑھائی انہوں نے آخیا رکوع سجدے پورے نہیں کیتے کیا پورے کیتے مگر مختصر دیا لمبا تا حیات نہیں کوئی نہیں. انہوں نے آخیا بھائی میں ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنی وہ میں آخر تک حیات سے پڑھی ہے جی تھی ہوں پوچھتے ہی جدو سنائی تو انہوں نے آخیا بس 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 ساڈا کام جڑا تو پورا کر. جب امام نے یہ دعا کی ہے ہوں کہڑی کسر رہ گئی کہ موڈو کی ہے اللہم بعلم الغیب و قدرتک علی الخلق. اے نقطہ دماغ جو بٹھاؤنا توحید کہ اے میرے اللہ بعلم الغیب اس پاروں کہ غیب دا علم ہی صرف تینوں و قدرتک علی الخلق اور اس پورے مخلوق تے کنٹرول بھی تیرا. اس تو تینوں نہ پکارا جائے تو کنوں پکارا جائے
لمبی نو چھڑنا میں مگر ابتدائی جملہ جڑا پھر آپ نے اس تو بعد آخیا میں ہر شاید جانن والا ہر شاید قادر احینی ما علمت الحیات خیر مینو اونا چر زندہ رکھی جنا چر تو جاننا بھی ہے زندہ رہے اچھا ہے توفانی اذا علمت الوفات خیر لی جدو تو سمجھے نا میں ہونے جنی مار دینا بہتر ہے ورنہ اگر انہوں زندگی جی گمراہ ہو سکتا پھر مار دینے اگے لمبی دعا جڑی ادھر ترجمے کا موقع نہیں اور وہ دعا جڑی دعا استخارہ آخواؤں دی جڑی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماؤں دے کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سانو اس طرح یاد کراؤں دے سی جنہیں قرآن دی کوئی سورت یاد کرائی سب کلمہ گوانا دے سی یاد کرو اور فرمایا جدوں کسی کام کا ارادہ کرو اتنا لمبا چوڑا بنا دیا لوگوں نے بہنے دن پڑھو اس طرح سویا کرو کوئی اشارہ ہوئے گلا غلط ہے اتنا دے وہی الہام کوئی نہیں ہونے نہ کوئی پتا ہونا جو ہوے رب کی مرضی مگر بندے کا کام ہے کوئی خیر منگے کام شروع کر لگا کہ یا اللہ یہ پڑھائی ہوے خیر ہوے ماڑا پا دیں کو رکاو نہ ہون دے اتنے بھی جڑا فرمایا اللہم انی استخیرک بعلمک استقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم اے اللہ میں تب تیرے کو دعا کر رہا ہوں اس کام سے خیر کری کیوں میں جاننا کہ بعلمک تو ہر شے نو جاننا قدرتک اور ہر شے تے قادر ہے واسألک من فضلک العظیم تیرا دعا دے نال تو مہربان ہی بہت بڑا ایک تو نا پتا بھی ہوگا کہ قدرت جب اثر نامراد توجہ نہیں کر دے پر میں نہیں تو فضل عظیم کا مالک کیا تینوں نے چیونٹی تو لے کے عرش عظیم تک گھر سے پیاری تو بنائی تو خیال رکھنا کہ ان اگر یہ ضرورت ہے تو وہ مہیا کرے تیرا فضل عظیم ہے اور اس پر ایک دعا معصور سنت اتنی آئی بزرگ کی جس اندر یہ جملہ جدوں نے فرمایا سبحان من لا یزداد والا کثرت العطاء الا کرم پاک ہے وہ خدا جڑا جیوں جیوں دینا ہے جنہ زیادہ دینا جانا نا اُنہ ہی تو اور زیادہ سخاوت اور عطا کرن سے اگے بڑھتا تھا کمی کرنے کی بجائے تھک گیا اور بس کرا دین تینوں مزہ آؤں جیوں جیوں زیادہ دینا اُنہ ہی گا تو زیادہ خیرات اور جو کثرت ہوں رہی ہے تو وہ داتا ہے کہ شیر ہی نہیں دینے سے تو نہیں بچ کرتا شیر راجا آدھے تو وہ داتا ہے جڑا دین تو بچ نہیں کرتا آدھا نہیں بے خیر ہوگی چھڑ نہیں گا نہ بلکہ حدیث پاک جو ملم یسال اللہ یغضب ہے نہ منگے گا ناراض انہیں سمجھا میں اپنے کیا مرا سکتا اپنے آپ کو میرا محتاج ہی نہیں سمجھا اور یہ شرارت ہے انسان سکنا کام ذرا ٹھیک چل دیتا تھا بس یہ میں اللہ اللہ کرتے رہنا کام سے ٹھیک ہو رہا پر میں کم وقت نے سمجھا میرے تو بغیر چل رہا اس تو وہ داتا ہے کہ سیری نہیں دینے سے تجھے لذت جوج سے پھر مان سکھایا سبحان اللہ تینوں دین کا اینا سواد آؤں مزہ آؤں اور انہوں تو پسند کرنا کہ اسے تیری شاید نے مینو ہور دلیری دیتے منگ بار بار منگ پھر منگ جھوٹ بول دے چڑھ جان دے اللہ نہیں سنتا تو اور کیا سنتی تینوں بنایا کیوں نہیں اور کہڑی شاید کمی ہے کیوں نہ سنے باقی تو زیادہ چلاک تے ہوشیار نہ بن گیا ایڈا منے تو کہہ دیتا تیرے مالک نے جو مناسب ہے وہ کر دیا وہ حدیث پاک فرمایا یا وہ شاید دے دوں گا کہ تو کالا نہ پیا جی وہ شاید تیرے حق چنگی نہیں وہ اور بہت اعلیٰ نعمت ادھر کسر کر دوں گا یا کوئی مصیبت جڑی آنے والی سی ٹال دوں گا یا یہاں تو کوئی نہیں نہ کام اس دنیا کرنے کے لائق تیری درخواست جڑی اتنے کاروائی ہوگی تم پہلے پیش ہوئے گا اللہ تعالیٰ درخواست کر کے تیری رکھو کہ چاہیے یا دعا تینوں نہیں کی پتا دنیا سے اگر منگی جاتی تیرے حق سے نقصان دے سی لے لا اس آخرت کی نعمتوں میں جنت کا جو کچھ لینا چاہنا ہے دعا کے بڑھ دے روٹے نبی علیہ السلام فرمایا جنہاں نیچے منیاں جاندیاں نا یہ سارا ہی پچھتاؤ کے دہائے ساری کوئی بھی نہ منی جاتی پہیاں ہوں تاج رکھ جاتے جواب نہیں دینا کسی نو قلیل تو منگن کی ضرورت